اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، کہ یہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی جو ہے اس کی جزا دوں گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، دوسرے ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اس میں ریاکاری شامل ہو جانا بہت آسان ہے، لیکن روزہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو چھپانا بہت آسان ہے۔ اس روزے کے جو مقاصد ہیں اس میں سے ایک مقصد جو ہے وہ اپنی شہوات پہ بھی جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نوجوانوں کو کیا کہا؟ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ وہ روزے رکھے۔ ہم نے جس طرح سے آج کل کا روزہ کر لیا کہ ہم خوب جو ہے وہ زبردست طریقے سے پہلے سحری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تان کے سو جاتے ہیں۔ ایک شخص جب کہتا ہے کہ میں نے رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دی ہے، تو فوراً ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ امتیاز پہ رش لگنا شروع ہو گیا ہے، ہمارے کچن میں جو ہے وہ وقت گزرنا زیادہ ہو گیا ہے، پلاننگ شروع ہو گئی ہے۔ اپنے دل کو انسان اس طرف لائے کہ جب میں نے روزہ رکھا ہے تو میں اپنے آپ کو اس دنیا سے دور کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اما بعد، فان احسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ حدیث تو نہیں ہے لیکن قول مشہور ہے کہ دو ایسے ہیں کہ جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک وہ جو کہ علم کا بھوکا ہو، اور ایک وہ جو کہ مال کا بھوکا ہو۔ لیکن علم کی بھی اصل یہ ہے کہ علم وہی جس پر عمل کیا جائے، نہ صرف یہ کہ محض جو ہے وہ اپنی معلومات بڑھانے کے لیے اس کو حاصل کیا جا رہا ہو، یا جو ہے وہ دوسروں سے جدال کرنے کے لیے، آرگیو کرنے کے لیے حاصل کیا جا رہا ہو۔ تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جو علم حاصل کریں اس پر ہمارا عمل بھی ہو انشاءاللہ۔ یہ کچھ ایام جن کو ہم پھر رمضان کی تیاری کے اعتبار سے جو موضوعات ہیں وہ کچھ نہ کچھ ان کا رمضان سے تعلق ہو، تو اس اعتبار سے یہاں پہ اصل جو ایک کتاب تھی احیاء علوم الدین امام غزالی کی، اور پھر اس کے بعد امام ابن جوزی نے اس کا ایک مختصر آپ کہہ لیں منہاج القاصدین کے نام سے جو ہے وہ اس کو جمع کیا، جس میں امام غزالی کی جو کتاب میں کچھ کمیاں یا کوتاہیاں تھیں، خاص کر موضوع احادیث یا جو غیر صحیح احادیث ہیں ان کے حوالے سے، یا اور بھی جو کچھ کوتاہیاں رہی تھیں اس میں، اس کو انہوں نے کریکٹ کیا، اور پھر ان کی جو منہاج القاصدین ہے اس کی ایک مختصر ابن قدامہ المقدسی نے مختصر منہاج القاصدین وہ جمع کی، جس سے کچھ موضوعات جو ہے انشاءاللہ، خاص کر وہ کہ جن کا تعلق کچھ نہ کچھ روزے سے ہوگا، وہ انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ اس کتاب میں اصل جو فوکس ہے وہ نفس کا تزکیہ، نفس کو پاک کرنا، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بڑھانا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان عبادات میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ اس کی عبادات جو ہیں وہ عادات بن جاتی ہیں۔ عبادت سے جو مقاصد حاصل ہونے چاہیے وہ مقاصد اس کو اپنی زندگی میں نہیں ملتے۔ اس کی ایک بہت کامن اور بڑی اگزامپل جو ہمارے ساتھ ڈیلی بیسس پر ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن ہم جب اپنی نمازوں پر غور و فکر کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں کس حد تک جو ہیں وہ ایک عادتاً جو ہے وہ واقع ہو رہی ہوتی ہیں، نماز شروع ہونے کے بعد اگر کبھی آخر میں امام جو ہے وہ سجدہ سہو کرتے ہیں تو ایک کثیر تعداد ہم میں سے ایسی ہے کہ جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ سجدہ سہو کیوں کیا گیا ہے، کیونکہ ہم اتنے جو ہے وہ کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر ایسی نماز کیسے جو ہے وہ برائی اور بے حیائی سے روکے
تو یہ ایک مشاہدہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک گناہ اس میں ملوث ہوتا ہے، بیچ میں نماز کا کچھ وقت ہوتا ہے تو وہ گناہ میں تھوڑا سا پاز بریک آتا ہے، نماز کا بریک ہوتا ہے، اور پھر نماز کے بعد جو ہے وہ گناہ واپس سے کنٹینیو رہ جاتا ہے۔ تو یقیناً ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں کہ ہم نماز میں یا اپنی دیگر عبادات میں بھی جو ہے اس کی ادائیگی میں اس طریقے سے ہمارا دل و دماغ حاضر نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انسان کو غالب گمان ہو کہ انشاءاللہ میری یہ عبادت قبول ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اس کتاب کی ترتیب انہوں نے کچھ اس طرح رکھی ہے کہ پہلے عبادات کے باب میں کچھ امور ذکر کیے ہیں، چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ صوم کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے ہے، تو اس اعتبار سے سب سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر کیا کہ الصوم لی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، کہ یہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی جو ہے اس کی جزا دوں گا۔ کہ انسان جو ہے وہ کھانا پینا اور اپنی جو شہوات ہیں ان کو چھوڑتا ہے، وہ امور بھی جو کہ اللہ نے ویسے حلال کیے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ ان حلال کردہ چیزوں کو بھی جو ہے وہ عارضی طور پر، وقتی طور پر چھوڑتا ہے۔ تو یہ اس کا جو چھوڑنا ہے، یہ اس کے منہ سے آنے والی جو خوشبو ہے وہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس روزے کی جزا جو ہے وہ صرف اور صرف میں نے ہی دینی ہے۔ اور یہ کہ اس روزے کے جو ہے وہ مختلف اسرار ہیں، سر ہیں، مقاصد ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت میں جو ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ تقوی کا حصول، کہ انسان اللہ کی فرما برداری کی طرف بڑھ جائے، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ چیزیں زندگی میں زیادہ سے زیادہ اختیار کرنے لگے، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے زیادہ اجتناب کرنے لگے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی محبت، اللہ کے خوف کے ساتھ ہو، مجبوری کے اعتبار سے نہ ہو بلکہ ایک چاہت کے اعتبار سے ہو۔ اب اگر روزہ تو ہے لیکن یہ تقوی حاصل نہیں ہو رہا، کچھ دن ہیں کہ جس میں انسان نے اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے روک کے رکھا، لیکن ان ایام کے بعد، ان دنوں کے بعد اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو کہیں نہ کہیں یہ جو روزے کے مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ ہاں، روزے کی ایک بطور عبادت جو ایک اس کی ایک معاملہ جو اس کے ساتھ خاص ہے، شاید دیگر عبادات میں اس طرح نہ ہو، کہ روزے میں ایک یعنی مخفی عمل بھی کافی حد تک ہے۔ روزہ کا جو عمل ہے، روزہ بطور عبادت مخفی ہے دوسروں سے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، دوسرے ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اس میں ریاکاری شامل ہو جانا بہت آسان ہے۔ میں کسی کے ساتھ، خاص کر مرد، چونکہ انہوں نے جماعت سے نماز پڑھنی ہے، دوسرے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ریاکاری کا عنصر آ جائے، یہ بہت زیادہ اس کا امکان ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو چھپانا بہت آسان ہے کسی حد تک، اور اسی اعتبار سے سلف میں سے ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے سالوں جو ہے وہ نفلی روزے رکھے، اور ایسے روزے رکھے کہ ان کے گھر والوں کو بھی نہ پتہ تھا کہ یہ روزے رکھے چلے آ رہے ہیں۔ اور اس روزے کے جو مقاصد ہیں اس میں سے ایک مقصد جو ہے وہ اپنی شہوات پہ بھی جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے۔ اس اعتبار سے ابن جوزی رحمہ اللہ نے روزے کے اسرار اور جو اس کی کچھ شرائط ہیں، باطنی شرائط، اس اعتبار سے روزے کے 3 مراتب جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں۔ ایک ہے صوم العموم، عام روزہ، پھر اس کے بعد صوم الخصوص، خواص کا روزہ یا خاص روزہ، اور پھر صوم خصوص الخصوص، خاص کا جو ہے وہ روزہ۔ عام روزہ کیا ہے کہ انسان اپنے پیٹ کو اور اپنی شرمگاہ کو خواہشات سے، شہوات سے روک لے، جو کہ مطلوب ہے ظاہری طور پر بھی، کہ اگر ان میں سے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے پیٹ کی کسی خواہش کو پورا کر لے یا اپنی شرمگاہ کی کسی خواہش کو پورا کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو عام روزہ کیا ہے کہ کف البطن والفرج عن قضاء الشہوہ، اپنے پیٹ کو اور اپنی شرمگاہ کو شہوات سے روک کے رکھنا۔ اب ظاہر سی بات ہے، حرام سے تو بالاولیٰ ہے، لیکن روزے کی حالت میں حلال سے بھی جو ہے وہ رکنے کا حکم ہے، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ ظاہر بھی ہوتا ہے، اور عموماً اس بارے میں جو ہے وہ اہتمام زیادہ ہوتا ہے۔
لیکن جو خاص یعنی روزے کی جو صوم الخصوص جو خصوص ہے روزے کا یا خاص کا جو روزہ ہے وہ صرف اور صرف پیٹ اور شرمگاہ کا نہیں ہے، بلکہ پھر وہ بڑھتا ہے کف النظری، پھر اس نے نظر کا بھی روزہ رکھنا ہے، واللسانی اس نے زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، والیدی والرجلی والسمعی والبصری وسائر الجوارح، کہ پھر اس کا روزہ جو ہے وہ صرف اور صرف پیٹ اور شرمگاہ کا نہیں ہوگا، بلکہ نظر کا بھی ہوگا، زبان کا بھی ہوگا، ہاتھوں کا بھی ہوگا، پیروں کا بھی ہوگا، یعنی تمام کے تمام اعضاء جو ہیں، جوارح جو ہیں، وہ بھی روزہ رکھے ہوئے ہوں گے کہ جب کسی غلط چیز پر نظر پڑ رہی ہوگی تو وہ شخص یاد رکھے گا کہ میں روزے سے ہوں، اور اپنی نظر کو جو ہے وہ جھکائے گا اور پھیرے گا۔ اگر ہاتھ کسی برائی کی طرف جا رہا ہوگا تو وہ اپنے آپ کو یاد دلائے گا کہ میں جو ہے وہ روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے الصیام جنہ، روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال ہے، وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی دن روزہ رکھے ہوئے ہو فلا یجہل ولا یرفس، نہ وہ کوئی جہالت والا کام کرے اور نہ کوئی وہ بے حیائی والا کام کرے، یعنی کہ زبان سے بھی جو ہے کوئی ایسا قول نہیں ادا کرنا، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو جہالت پر مبنی ہو، علم پر مبنی نہ ہو، اور نہ کوئی ایسی جو فاحشہ بات ہو، کوئی برائی کی بات ہو، نہ کوئی برائی کا عمل ہو، حتیٰ کہ فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَتَمَهُ، یا پھر شَاتَمَهُ، حتیٰ کہ اگر کوئی دوسرا شخص بھی اس سے لڑنے لگے یا اس کو برا بھلا کہے تو اس نے کیا کہنا ہے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اس نے کہنا ہے کہ بے شک میں روزے سے ہوں۔ پھر علماء نے اس میں ایک معنی یہ بھی ذکر کیا کہ وہ زبان سے کہے انی صائمن، یعنی دوسرے شخص کو بھی وہ کہہ دے، کوئی دوسرا شخص جھگڑ رہا ہے، کوئی دوسرا شخص برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کو بھی بتا دیا کہ بھائی میں روزے سے ہوں، تو اس اعتبار سے کہ سامنے والا جو ایمان والا ہو وہ کچھ نہ کچھ اعتبار، کچھ نہ کچھ خیال اس بات کا رکھ دے کہ میں یار روزے دار کو میں تنگ نہ کروں، نہ یہ کہ یہ بطور ریا ہو کہ اس کو بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ راستہ جو ہے وہ رک جائے کہ یہ جھگڑا، یہ معاملہ آگے نہ بڑھے۔ لیکن بعض علماء نے اس کا یہ معنی بھی کیا ہے کہ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، یعنی وہ اپنے آپ سے یہ کہے، اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کرائے کہ بے شک میں روزے سے ہوں۔ تو اب جب میں روزے سے ہوں تو میں کس طرح جو ہے وہ اس بری بات کا جواب برائی سے دوں، یا کس طرح جو ہے سامنے والا اگر جھگڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں جو ہے وہ اس کو اس طرح جھگڑے سے رسپانس دوں۔ تو یہ خاص روزے کا خاص یہ کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی روکنا جس کا تعلق صرف پیٹ اور شرمگاہ سے نہ ہو، بلکہ اپنی نظر کی بھی حفاظت ہوگی، اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ اب ہم جب اپنے روزوں کا جو پچھلے سال گزرے ہیں ہماری زندگی کے، اس میں اگر ہم اپنے روزوں کو دیکھیں کہ ہمارے روزے، ہمارے استاد شیخ عیاض رحمہ اللہ وہ ذکر کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر، چونکہ کلاس میں ہم اکثر نوجوان طلبہ ہوتے تھے، تو وہ ذکر کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نوجوانوں کو کیا کہا؟ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ وہ روزے رکھے۔ تو یہ روزہ کیا کرے گی؟ اس کی نظر کی اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی۔ لیکن شیخ نے ذکر کیا کہ ہم نے جس طرح سے آج کل کا روزہ کر لیا ہے، اور وہ روزہ کیا ہے کہ ہم خوب جو ہے وہ زبردست طریقے سے پہلے سحری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تھان کے سو جاتے ہیں، اور پھر دوپہر شام میں جو ہے وہ اٹھتے ہیں، اور پھر افطار میں بھی جو ہے وہ زبردست کھانا کھاتے ہیں۔ تو کون سی شہوت ہے جو یہ روزہ جو ہے وہ کم کرے گا؟ کیونکہ اب ہم رات کو جاگ رہے ہیں، رات وہ وقت جب گناہ بڑھ جاتے ہیں، گناہ کا امکان بڑھ جاتا ہے، اور اپنے جسم کو جو کہ کمزور کرنا تھا تو بجائے اس کو کمزور کرنے کے ہم تو اس کو اور تقویت دے رہے ہیں اور اسٹرانگ کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم اپنے روزوں کا اگر جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے روزوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ وہ شخص جو کہ جھوٹ کو، برائی کی باتوں کو بھی اور ان پر عمل کو بھی چھوڑتا نہیں ہے، تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ شخص اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ رہا ہے۔ یعنی روزے کی اصل حقیقت صرف اور صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ان تمام امور کا بھی جو ہے وہ خیال کرنا ہے۔
اور اس اعتبار سے روزے کے آداب میں سے شیخ ذکر کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ کو مکمل نہ بھرے. اس کی کچھ تفصیل آگے آئے گی کہ اپنے پیٹ کو مکمل نہ بھرے. وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان رات کے وقت اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، یعنی افطار کے وقت اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، تو اب جو اس نے رات کی عبادات کرنی ہے اس پر جو ہے اس کی طاقت نہیں رہتی. اور اگر وہ دن کے وقت یعنی سحری کے وقت جو ہے وہ کثرت سے کھا لیتا ہے تو پھر اس کا پورا دن جو ہے وہ ایک سستی میں اور ایک تھکاوٹ میں گزرتا ہے، اور وہ دن کی عبادات سے بھی جو ہے وہ محروم رہتا ہے. اور شیخ ذکر کرتے ہیں کہ انسان کا ایک جو مقارنہ ہے، یعنی کمپیریزن ہے، ایک اعتبار سے جانوروں کے ساتھ ہے اور ایک اعتبار سے فرشتوں کے ساتھ ہے. انسان اپنے آپ کو جانوروں سے کمپیئر کرے کہ جانوروں کی بھی خواہشات ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بھی جسمانی خواہشات ہیں. جانوروں کا معاملہ کیا ہے کہ جو ان کی خواہش ہوگی اس کو وہ پورا کریں گے، اس میں ان کے ہاں کوئی حلال اور حرام کا معاملہ نہیں ہے. جب بھوک لگے گی تب کھائیں گے، جب کوئی جسم کی ضرورت پوری کرنی ہے وہ پوری کریں گے، الا یہ کہ کوئی انسان ان کو تھوڑا بہت ٹرین کرے گا تو وہ ٹرین ہوں گے. ادروائز اب ہمارے شہر کا حال دیکھیں، جو کتوں کو جہاں پہ جو ضرورت ہوگی پوری کریں گے، ارد گرد کسی چیز کا خیال نہ ہوگا. اس کے مقابلے میں فرشتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، ان کی شہوات نہیں ہے. انسان کا کیا معاملہ ہے کہ انسان کی شہوات ہیں، خواہشات ہیں، لیکن اس کو حکم دیا گیا ہے کہ ان خواہشات کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، ان خواہشات پر آپ نے غلبہ پانا ہے. اگر ابن جوزی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر انسان کی خواہشات اس پر غلبہ پا جاتی ہیں تو پھر تو وہ جانوروں کی طرح کا ہو جاتا ہے، کہ وہ شخص جو کہ جب موقع آتا ہے وہ اپنی نظر کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور اس کی نظر برائی کی طرف چلی جاتی ہے. جہاں اس کو کوئی گناہ کا موقع آتا ہے وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، یعنی یہ جانور کی طرح زندگی گزار رہا ہے. اور وہ انسان جو اپنی خواہشات پر غالب آ جاتا ہے وہ شخص فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتوں کو ان شہوات کی طرف بلانے والی چیزیں نہیں ہیں، خواہشات نہیں ہیں، جبکہ اس انسان کو ان خواہشات کی طرف بلانے والے امور موجود ہیں اور اس نے ان پر غلبہ پانے کی کوشش کی ہے. اور یہ روزہ جو ہے وہ اس معاملے میں خاص معاون ہے، خاص معاون کہ وہ وقت اور وہ امور بھی کہ جس میں عموماً جو چیزیں حلال بھی تھیں اب اللہ کے لیے جو ہے انسان ان چیزوں کو بھی روک رہا ہے، ان چیزوں سے بھی جو ہے وہ دور ہے. اور شیخ نے ذکر کیا کہ صوم خصوص الخصوص، ایک تو صوم العموم کہ صرف پیٹ اور شرمگاہ کے امور سے اپنے آپ کو روکنا، پھر صوم الخصوص باقی اعضاء بھی، اور پھر خصوص الخصوص وہ کیا ہے دل کا روزہ بھی. دل کا روزہ کیا ہے؟ عن الہمم الدنیہ، گھٹیا یا نیچ قسم کے فکر افکار سے، پریشانیوں سے، وہ افکار وہ امور جو کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کر دیتے. یعنی ایک تو ہے کہ میں کھانے پینے سے تو رک گیا، میں اپنے جسم کو گناہوں سے بھی روک رہا ہوں، لیکن جو میرے خیالات جو ہیں، میرے افکار جو ہیں، وہ کس حد تک جو ہے وہ ادنا امور کو چھوڑ کے اعلیٰ امور کی طرف جا رہے ہیں. اب ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں، خاص کر مردوں کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے، خواتین کے بھی کچھ معاملات ہیں. مردوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ جو کاروباری شخص ہے اس کو اس کی پلاننگ ہوتی ہے کہ میں اپنے کاروبار کے ٹائمنگز ایسے کیسے رکھوں کہ میں کچھ نہ کچھ عبادات کو بھی دیکھ لوں لیکن مارکیٹ بھی تو کیپچر کرنی ہے. اب دیکھیں شروع میں ہمارے یہاں پہ دکانیں بند ہوتی ہیں رات کے ٹائم، عشاء کے ٹائم، ویسے تو صبح تو کھلتی ہیں ظہر کے ٹائم یا ظہر کے بعد ہیں. ابتدا میں کیا ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بھی بند ہوں گی، یعنی افطار پہ، لیکن پھر ایک عشرہ گزر جائے گا. اب کیا ہے، اب پتہ ہے کہ اب لوگوں کا شاپنگ کا کچھ نہ کچھ مائنڈ سیٹ بننا شروع ہوگا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہماری جو ہمم ہے، ہماری جو فکر افکار ہیں، وہ پھر واپس اس دنیا کی طرف آنے لگتی ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خاص سے بھی خاص روزہ ہے وہ کس چیز کا؟ کہ انسان اپنے دل پر بھی کام کرے. وہ امور جو کہ جائز ہیں، حلال ہیں، وہ افکار
وہ فکر، وہ ہم اور وہ غم جو کہ جائز ہے، انسان ان سے بھی اجتناب کرے، جس کا ایک اعلیٰ درجہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے عموم میں سے ہے، اور وہ کیا کہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف، جس میں کیا کر رہا ہے انسان، وہ امور یعنی لوگوں سے ملنا ملانا، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا، ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ انسان چھوڑ کے اپنے آپ کو سب سے کاٹ کے خالصتاً اللہ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ دیتا ہے۔ تو یہ روزے کے خواص میں سے یعنی خاص الخاص کہ اب میں اپنے دل پر ایسی محنت کروں کہ میرے دل کو آخرت کے علاوہ دنیاوی افکار کم سے کم آئے، ہر وہ فکر جو کہ مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے۔ اللہ سے دور کرنے والی فکر صرف اور صرف حرام والی فکر نہیں ہوتی، اللہ سے دور کرنے والی افکار حلال بھی ہوتی ہیں، یعنی حلال افکار بھی ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو کہ مجھے میرے رب سے دور کر رہی ہے، ویسے میں ذکر اذکار کر رہا ہوں لیکن اب کوئی آیا اور بات چیت میں ملوث ہو گیا، حلال بات چیت ہے، کوئی گناہ کی بات چیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں اللہ کو ذکر کرنے سے تو رہ گیا نا۔ اسی طرح اگر خواتین کا معاملہ دیکھیں کہ کتنا ہی دن کا، جیسے ابھی رمضان کی تیاریاں شروع ہوں گی، ایک شخص جب کہتا ہے کہ میں نے رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دی ہے، تو فوراً ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے، کیا کرنا شروع کیا؟ امتیاز پہ رش لگنا شروع ہو گیا ہے، ہمارے کچن میں جو ہے وہ وقت گزرنا زیادہ ہو گیا ہے، پلاننگ شروع ہو گئی ہے، عید کی تیاریاں کسی کی شروع ہو گئی ہیں کہ بھائی یہ معاملات جو ہے ان کا خاص خیال رکھنا ہے، دعوتیں ابھی سے پلان ہو رہی ہیں کہ کس کے گھر پہ کب ہونا ہے، دوستوں کے ساتھ کب جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کہ اپنے دل کو انسان اس طرف لائے کہ جب میں نے روزہ رکھا ہے تو میں اپنے آپ کو اس دنیا سے دور کروں، اس دنیاوی جو ہم اور غم اور فکر جو ہے، میرا دل میرا دماغ ان چیزوں کی طرف کم سے کم جائے اور زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کے قریب آئے، کہ میرا دن گزرے تو مجھے باقاعدہ اپنے ایمان میں ایک فرق محسوس ہو۔ پچھلے دنوں میں میرا ایمان کچھ کم تھا، جب روزہ میں نے رکھا ہے تو اب میرے ایمان میں مجھے کچھ انکریمنٹ محسوس ہو۔ پھر اس اعتبار سے شیخ جو ہے انہوں نے پھر مختلف وہ چیزیں ذکر کی جو کہ انسان کے روزے کو خراب کرتی ہیں اگر ان پر کنٹرول نہ کیا جائے یا ان کو توڑا نہ جائے۔ اس میں شیخ نے ذکر کیا کتاب کسر الشہوتین، 2 شہوتوں کو توڑنا، ان 2 شہوتوں کو جس میں شہوت البطنی و شہوت الفرج، جسم کی شہوت اور شرمگاہ کی شہوت، ان کو توڑنا جو ہے یہ انسان کا مطلوب ہونا چاہیے کہ انسان روزے میں اپنے اوپر یہ محنت کرے۔ اور ان دونوں میں خاص کر جو ہم سب سے ہر وقت ایک متعلق رہتی ہے شہوت البطن، ہمارے پیٹ کی خواہش، چاہے کوئی دینی گیدرنگ ہو یا چاہے کوئی دنیاوی گیدرنگ ہو، ایک بہت بڑی فکر جو ارینجمنٹ کرنے والوں کو رہتی ہے، آرگنائزرز کو رہتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ کھانے کا کیا ارینجمنٹ ہوگا۔ نکاح کی محفل ہو، ولیمے کی، چلے ولیمہ تو پھر بھی ایک، لیکن کوئی دینی ایونٹ بھی ہو، دینی آرگنائزیشن بھی ہو، دینی کوئی کام بھی ہو رہا ہو، تب بھی ایک بہت بڑی فکر یہ رہتی ہے کہ کھانے کا کیا ارینجمنٹ ہوگا۔ اگر کوئی مثلا دورہ منعقد کیا جا رہا ہے اور اس میں 3-4 گھنٹے کا کوئی سیشن ہے تو اس میں بھی ایک فکر یہ ہوگی کہ کھانے کا کیا ہوگا۔ تو یہ اپنے پیٹ کی جو خواہشات ہیں، اتنا کہ ہم جو ہے یعنی اگر ہم اپنے دن کے ٹائم کو دیکھیں کہ ہماری کتنی فکر، اور واقعتاً اگر ہم اپنے اس پیٹ کی جو خواہشات ہیں ان کو کچھ کنٹرول کر لیں تو دن میں کتنا ایک طویل وقت آ جاتا ہے جو ہمارے پاس اویلیبل ہو جائے گا۔ ایک ہم نے اپنے آپ کو کیا کنونس کیا ہے کہ کم از کم دن میں کتنی بار کھانا ہوتا ہے؟ 3 بار۔ جس طرح 5 وقت کی نمازیں واجب ہیں، اسی طرح 3 وقت کا کھانا بھی جو ہے وہ ہم پر، یہ ہم نے ذہن میں بٹھا لیا، اور اس سے کم پہ ہمیں عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یار ایسی کیسی زندگی ہو کہ جس میں 3 وقت کا کھانا جو ہے وہ نہ موجود ہو، جبکہ کہیں پہ ہمیں قرآن و سنت میں کوئی اس طرح کی ضرورت یعنی انسان کو نہیں ملتی کہ بھائی واقعتاً ہم نے 3 وقت کا ہی جو ہے وہ کھانا لازمی، پھر معین اسپیسیفک وقت پہ ہی کھانا۔ ہم بچوں کی بھی اپنی تربیت کیا کرتے ہیں کہ کیا ہے، وقت پہ کھانا ہے۔ اب بچے کو اگر اس وقت نہ بھی بھوک لگ رہی ہو تب بھی ماں کیا کہے گی کہ ابھی کھانے کا وقت ہے،
ابھی کھا لو. پھر کیا ہوگا؟ اس وقت تو بچے کو بھوک نہیں ہے، بچہ نہیں کھائے گا. پھر بعد میں آئے گا، پھر ماں ہے، ماں کی محبت آئے گی، وہ رحم آئے گا، پھر وہ بچے کو کچھ نہ کچھ دے دے گی، اور پھر وہ ایک سائیکل جو ہے چلتی رہے گی. ہماری بھی کہیں پہ بھی ہم جائیں، ٹریول کر رہا ہو انسان، فکر کیا ہوگی؟ کچھ کھانے پینے کے لیے رکھ لیا، کہیں پہ رکنا ہے، کھانے پینے کا کیا ارینجمنٹ وغیرہ وغیرہ. تو یہ کہ روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے کہ انسان اپنی پیٹ کی جو شہوات ہیں ان کو توڑے. توڑنے کا یہ مقصد نہیں ہے، شیخ ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح بعض زہاد نے، بعض جو ہے جو ان معاملات میں بہت غلو کر گئے کہ انہوں نے کہا کہ بس کھانے پینے کی ہر چیز کو انسان ایسا چھوڑ دے کہ اس کی خواہشات ختم ہو جائے، اس کی جو ہے وہ چاہت ہی ختم ہو جائے، چاہے اس کا جسم جو ہے وہ اتنا ضعیف اور کمزور ہو جائے کہ وہ عبادات سے بھی محروم رہ جائے. شیخ کہہ رہے ہیں یہ بات نہیں ہے، وسط درمیان میں رہنا ہے. درمیان میں رہنا کیا ہے کہ انسان کا ہم اور غم کھانا پینا نہ بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن یأکل فی معن واحد، ایمان والا جو ہے وہ ایک آنت بڑھ کے کھاتا ہے، ایک یعنی پیٹ ایک ہے اس کا. والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء، کافر جو ہے وہ 7 آنتیں جو ہے وہ بھر کے کھاتا ہے. یعنی کافر کی جو کھانے کی چاہت ہے وہ زیادہ ہے، وہ دکھنی چاہیے، وہ دکھتی ہے. اور مسلمان جو ہے وہ اس کے مقابلے میں 1/7 کتنا پرسنٹ بنا؟ لیس دین 20%. لیکن آج ہم اپنے امور دیکھ لیں، ہمارے ہاں عموماً کوئی دعوت وغیرہ بھی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھی پیٹ بھر کے کھائیے گا، پیٹ بھر کے کھائیے گا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس کو کسی بھی اعتبار سے آر محسوس کیا جائے یا کچھ ایسا معاملہ محسوس کیا جائے کہ یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس جو ہے وہ ایک بار عقبہ الراسبی آئے، وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں حسن بصری کے پاس گیا اور وہ کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے مجھے بھی کہا کہ آ جائیے ہمارے ساتھ، آپ بھی شریک ہو جائیں. تو عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ اکلت حتی لا استطیع، کہ میں اتنا کھا کے آ چکا ہوں کہ اب میرے پاس اور استطاعت کھانے کی گنجائش نہیں. اگر سوچیں ہمارے ساتھ کتنی بار ایسا ہوا کہ اتنا کھایا ہے کہ ہم کہتے ہیں اب تو یہاں تک آ گیا ہے. اور کیا ہوتا ہے ایسا کہ اب تو کھانے کے نام سے بھی جو ہے نا کچھ محسوس، کھانے پینے کی باتیں نہ کرو، اتنا کھاتے. تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، او یأکل المسلم حتی لا یستطیع ان یأکل، کیا مسلمان بھی ایسے کھاتا ہے کہ اس کے پاس کھانے کی استطاعت نہ ہو، یعنی اس کے پاس کھانے کی اس کی چاہت ختم ہو جائے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا ذکر ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم نے سب سے برا جو برتن بھرا ہے وہ کون سا ہے؟ اس کا اپنا پیٹ، اس کا بطن. اس سے زیادہ برا برتن اس نے نہیں بھرا ہے. ابن آدم کے لیے کیا کافی ہے؟ بعض لقمے کافی ہیں جو کہ اس کو سیدھا، اس کی پیٹ کو سیدھا رکھنے کے لیے کافی ہو. اگر زیادہ کھانا ہے، یعنی بعض لقموں سے تمہارا کام نہ چل رہا ہو جو کہ تمہیں صرف زندہ رکھنے کے لیے کافی ہو، تو پھر کیا کریں؟ ثلث لطعامہ، 1/3 جو ہے اس نے اپنے پیٹ کا حصہ رکھنا ہے کھانے کے لیے. وثلث لشرابہ، 1/3 جو ہے وہ پینے کے لیے. وثلث لنفسہ، اور 1/3 سانس لینے کے لیے. ہماری لیئرنگ کیسی ہوتی ہے؟ پہلے جائے گا ایپیٹائزر، راستہ کھولے گا، پھر مین کورس آئے گا، بڑی بڑی چیزیں فل کریں گے، پھر ساتھ ساتھ کچھ شیک، کچھ یہ کہ جو گیپس رہ گئے ہیں وہ بھی فل ہو جائیں، حتیٰ کہ سانس لینے کا بھی جو ہے وہ معاملہ نہ رہے. اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے، اللہ اکبر، کہ اس میں دیندار ہونا بھی جو ہے وہ کوئی ظاہری اعتبار سے رکاوٹ نہیں دکھ رہی، الا ماشاء اللہ. بہت ہی کم لوگ ایسے جو ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنا ایک محاسبہ کرے کہ کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے کھانا شروع کیا اور پھر اتنا کھایا کہ پیٹ بھر گیا، اور پھر اس کے بعد مجھے، آپ ہمارے اس میں دیکھیں اسپغول کی ایڈ چلتی ہیں، اینو شینو کے کھاؤ پیا اور کھانا کھایا پیا اور ہضم کیا، کہ یعنی اگر آپ کو ہاضمے کے لیے سپورٹ چاہیے تو وہ بھی لے لو، ٹھیک ہے، لیکن کھانے پینے کو نہ روکو. اب یہاں سے باہر جائیں، آپ صرف بل بورڈز کو ویسے تو نہ دیکھیں لیکن منہ پہ آ ہی جاتے ہیں. 50% سے زیادہ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزوں سے جو ہے وہ متعلق ہے. فلاں چیز، کہیں برگر، کہیں چاکلیٹ، کھانے پینے سے متعلق. جبکہ
مسلمانوں کے ہاں، ایمان والوں کے ہاں یہ کھانے پینے کی کوئی ایسی اہمیت نہیں رہی ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ ہر وقت یہی ہم اور غم ہو، یہی فکر ہو، کہیں جا بھی رہے ہیں تو بھی جو ہے، پہلے حج پہ بھی چلے جاتے تھے، کیا ہوا راستے میں شکار کر لیں گے، یعنی جو محرم نہیں ہوں گے وہ شکار کر لیں گے اور دوسروں کو کھلا دیں گے. صحابہ کے بھی ایسے معاملات ہیں کہ وہ حج کے سفر میں ہیں، جو محرم نہیں تھے انہوں نے شکار کیا، لا کے جو ہے وہ احرام والوں کو بھی کھلا دیا. تو یہ بات کہ روزے کے ذریعے انسان اپنی اس پیٹ کی جو شہوت ہے، پیٹ کی جو خواہش ہے اس کو روکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اب یہ حدیث دیکھیں، طعام الاثنین کافی الثلاثہ، دو لوگوں کا کھانا جو ہے وہ تین کو کافی ہو جاتا ہے، اور تین لوگوں کا کھانا جو ہے وہ چار کو کافی ہو جاتا ہے. یہ امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور امام مسلم نے جس حدیث کو ذکر کیا اس میں یہ کلمات بھی ایڈ ہیں کہ چار کا جو کھانا ہے وہ 8 لوگوں کو کافی ہو جاتا ہے. اب اس کے مقابلے میں ہم اپنا معاملہ دیکھیں کہ جب 2 لوگ ہوتے ہیں تو ہم کتنے کا کھانا آرڈر کرتے ہیں یا کتنے کا کھانا پکاتے ہیں. ہمارے ہاں عموماً ایک پالیسی کیا ہوتی ہے کہ کھانا زیادہ ہو جائے مسئلے کی بات نہیں ہے، کم نہیں ہونا چاہیے، کم ہو گیا تو ہماری عزت کی بات ہے. کبھی کوئی مہمان آ جائے تو کوئی دعوت ہو جائے، بس کتنی ڈشز، کتنا اہتمام، اور کہیں کھانا کم پڑ گیا تو پوری دعوت میں جو لب لباب ہمیں یاد رہتا ہے نا وہ یہ رہتا ہے کہ یار ان کے یہاں کھانا کم پڑ گیا. دعوت کا ریفرنس بھی جو ہوتا ہے کہ اس میں یہ کھانا تھا یا یہ چیز اچھی تھی اور یہ چیز جو ہے وہ اچھی نہیں تھی. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ اچھی لگ رہی ہو کھا لے انسان، نہ اچھی لگے چھوڑ دے. کامنٹس کی ضرورت تو نہیں ہے. لیکن اب فوڈ کرٹک باقاعدہ جو ہے وہ کتنے پیجز، کتنے انفلوئنسر جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ فوڈ کرٹیسزم، کہ بھائی بتانا کہ کیسا کھانا. ہم بھی کہیں پہ جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں، ہم ان کے ریویوز دیکھتے ہیں کہ بھائی کھانا کیسا ہے، کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ امور کے ہم جب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. تو وہ بہترین نمونہ کس اعتبار سے ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہہ رہی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے وہ قرآن تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے نا کہ وہ اپنے روز مرہ کی زندگی میں کس طریقے سے جو ہے وہ زندگی کو گزار رہے ہیں. بالکل ایسا ہے کہ کچھ مواقع ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو انکریج کیا کہ آپ اور کھائیے اور کھائیے، لیکن وہ سچویشن بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی نا. وہ ایسا تو نہیں تھا نا کہ صبح جو ہے پہلے باہر ناشتہ کیا تھا، پھر دوپہر میں جو ہے وہ کسی نکاح میں شرکت ہوئے تھے، پھر شام میں جو ہے نہیں. مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک معاملہ ایسا کہ ایک بار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک سے بالکل بے ہوش ہونے کے قریب تھے، اور وہ ایک سچویشن کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ پلایا، بہت زیادہ پلایا، وہ کہتے ہیں بس بہت ہو گیا. تو کبھی کبھار تو ایسا جو ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایک مستقل عادت ہو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی شہوات جو ہیں وہ انسان پر غالب آ جاتی ہیں، کہ جب میں اپنے سامنے موجودہ کھانے سے روک نہیں سک رہا اپنے آپ کو، جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ہمارا جسم ہمیں سگنلز دیتا ہے. بھوک یعنی یہ باقاعدہ ایک مرض ہوتا ہے کہ انسان کو بھوک کا احساس نہ ہو، کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے جسم کو بھوک کی ضرورت ہے یا پیاس کی ضرورت ہے. تو یہ اللہ کی ایک اتنی بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو جسم سگنل دیتا ہے. پھر جب اس بھوک کو پورا کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو جواب دیا جا رہا ہوتا ہے، تب بھی پھر جو ہے یہ جسم سگنل دیتا ہے کہ اب کافی ہو رہا ہے، لمٹ جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. لمٹ پہنچنے کے بعد نہیں بتاتا ہمیں جسم، پہلے سے بتاتا ہے کہ اب کافی ہو رہا ہے. اب بھی اگر نہ چھوڑا، اب بھی اگر ہاتھ نہ اٹھائے، بعض جو ہے وہ اس خواہش کو چھوڑتے ہوئے، یعنی ابن الجوزی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پیٹ کی جو شہوت ہے اس کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان یقلل من مطعمہ یسیرا مع الزمان، کہ انسان کیا کرے، اپنے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے کم کرے، وقت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کم کرے. ہمارا معاملہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک کثیر تعداد میں بناتے ہیں اور پھر جتنا اچھا لگ رہا ہے اس اعتبار سے ہم کھاتے ہیں. بلکہ اگر کسی نے بہت محنت کر کے ہمارے لیے کھانا بنایا ہے، بہت چاہت سے ہمارے لیے کھانا بنایا ہے،
تو وہ اس بات کو برا محسوس کرے گا کہ میں نے آپ کے لیے اتنا پیار سے کھانا بنایا، صبح اٹھ کے آپ کے لیے کھانا بنایا، اور آپ جو ہیں وہ رک گئے. باقاعدہ کہنا پڑتا ہے کہ بس اب جگہ نہیں ہے. تو یہ کہ ان معاملات کی اصلاح ہمیں ہر جگہ پر جو ہے وہ کتنی ضرورت ہے. رمضان میں بھی ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ سحری میں بھی جو ہے کیا ہے کہ اتنا کھاؤ کہ گویا کہ ختم ہو جائے گا، یا اگر تھوڑا اور نہیں کھایا تو روزے میں جو ہے ہم بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. اور پھر افطار میں بھی ایک تو مغرب سے پہلے کی محفل ہوگی، وہ اتنی بھاری ہوگی کہ مغرب مشکل ہوگی، اور پھر مغرب کے بعد عشاء سے پہلے ایک محفل ہوگی کہ پھر عشاء مشکل ہوگی، اور پھر تراویح کے بعد ایک اور ہوگی. اللہ اکبر. تو ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے بطن کی خواہشات کو توڑنے کے لیے انسان آہستہ آہستہ اپنے کھانے کو کم کرے، اور کیا کرے کہ اس وقت ہاتھ اٹھا لے جب کہ کچھ بھوک باقی ہو. جب کچھ بھوک باقی ہے تب اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ اٹھا لے، کیونکہ اگر وہ پیٹ بھر بھر کے کھائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو جسم ہے وہ بھی بیمار ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے اور بیمار بھی ہوتا ہے. اب ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں کتنے ہی امراض ایسے ہیں، مرض ایسے ہیں، بیماریاں ایسی ہیں جس کا تعلق کچھ نہ کچھ کھانے پینے سے ہے، اور ہم پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں کھا رہے ہیں جس کے نتائج اور آثار نہ جانی. یعنی دیکھیں نا کہ وہ لوگ جو کہ اپنی جوانی کی عمر میں ان چیزوں کا خیال کر لیتے ہیں، وہ جب اپنے بڑھاپے کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کا جسم بالکل الگ طریقے کا ہوتا ہے. اور جو نہیں خیال کرتے ان کا جو ہے وہ 30 سال کی عمر میں ہی جو ہے وہ بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو گھٹنوں کے آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو جو ہے یہ نی ریپلیسمنٹس کرانی پڑ رہی ہیں، بیک پینز کتنوں کا ہے، اوور ویٹ کتنے لوگ ہیں، ڈائبٹیز کتنے لوگوں کو ہے. تو یہ بات کہ ہم نے شریعت کی جو تعلیمات تھیں ان کو جو ہے جو ان کا حق تھا اس طریقے سے ہم اس کو فالو نہیں کر پا رہے ہیں. ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو اپنے ذہن کو بھی جو ہے وہ تیز کرنا ہے، اپنے ذہن کو تیز کرنا ہے، تب بھی اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو یعنی اپنے کھانے کو کم کرے. کہتے ہیں اگر زیادہ کھاؤ گے تو کثرت النوم، نیند بھی زیادہ آئے گی، اس میں بھی وقت جائے گا. بلادت الذہن، ذہن بھی جو ہے وہ بلید ہوگا، زیادہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کھانے کو کم کرنے میں جو ہے وہ انسان ریا میں جا پڑے، کہ بس دوسروں کے سامنے جو ہے وہ اتنا زہد کا اظہار کر رہا ہے کہ کہیں وہ اس کے اندر ریاکاری نہ آ جائے. تو وہ بعض کا ذکر کرتے ہیں کہ بعض کیا کرتے تھے کہ جس چیز کی چاہت ہوتی تھی اس کو موجود رکھتے تھے. جیسے گھر میں یا کوئی ایسا معاملہ کہ موجود رکھا، یعنی کہ کسی کو ایسا نہ لگے کہ میں نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ وہ حلال چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو ان چیزوں کے استعمال سے جو ہے وہ روک کے رکھتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ بات کہ انسان یعنی ہم جب اپنے کھانے پینے پر کچھ کنٹرول اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی جو کہ حلال ہے، تو پھر حرام سے جو ہے وہ رکنے کا جو ہے وہ موقع بڑھتا رہتا ہے. اس کے بعد ابن جوزی رحمہ اللہ نے جو ہے ذکر کیا القول فی شہوت الفرج، شرمگاہ کی جو شہوات ہیں، خواہشات ہیں، ان کے حوالے سے کچھ باتیں. تو پہلے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 امور رکھے ہیں اس حوالے سے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں، ایک تو اس میں انسانی نسل کی بقا، کہ انسانی نسل جو ہے وہ چلتی رہے، اور دوسرا ایک معاملہ یہ بھی کہ وہ لذات جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کے لیے آخرت میں رکھی ہیں، ان کا بھی کچھ نہ کچھ انسان کو جو ہے یہاں پہ ذائقہ ملے، تاکہ اس کی آخرت کے اعتبار سے ان خواہشات ان نعمتوں کے اعتبار سے اس کی خواہش بڑھے، اس کی چاہت بڑھے، کہ اگر یہاں پہ جو ہے مجھے جب میں اس چاہت کو، اس خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرتا ہوں تو مجھے کتنا لطف آتا ہے، میں کتنا سکون محسوس کرتا ہوں. تو اس اعتبار سے آخرت میں میرے رب نے جو ہے وہ اس نعمت میں کتنا جو ہے وہ کتنی لذت رکھی ہوگی، اس اعتبار سے انسان اپنے آپ کو حرام سے روکے تاکہ آخرت میں جو ہے وہ ان نعمتوں کو پا سکے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا فتنہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ما ترکت فی الناس بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد لوگوں میں عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ مردوں کے لیے نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا یخلو رجل بامرأۃ،
ایک مرد ایک عورت کے ساتھ اکیلا نہیں ہوتا مگر یہ کہ ان کا تیسرا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے زمانے میں اگر دیکھتے ہیں تو یہ خلوت جو ہے صرف اور صرف فزیکل اسپیس سے کنفائنڈ نہیں ہے کہ ایک کمرے میں اگر ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ الگ ہو، بلکہ یہ جو ہے یہ اکیلا ہونا یہ میسیجز پہ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ واٹس ایپ پہ اگر چیٹ ہو رہی ہے یا کوئی اور ای میل وغیرہ کا معاملہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ خلوت نہ ہو، کیونکہ یہ ایکسپیرینسز ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ نیکی سے شروع ہوتا ہے، لیکن بڑھتے بڑھتے جو ہے پھر شیطان جو ہے کب کس طریقے سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارے اندر خون جس طرح دوڑتا ہے اس طرح دوڑتا ہے، تو کس طریقے سے شیطان جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے ایک معاملہ شروع ہوتا ہے نیکی کا، چاہے وہ کوئی دینی سوال پوچھنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کوئی دینی بات کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کوئی یونیورسٹی میں اسائنمنٹ کے حوالے سے ہو، کوئی خیر کا کام سے ہو، لیکن پھر بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ انسان ایسے ایسے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے کہ اس کو خود حیرانی ہوتی ہے کہ مجھے کیا ہو گیا، 6 مہینے پہلے تو میرے گارڈز اتنے ہائے تھے، میری حیا اتنی زیادہ تھی کہ میں بات کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ شرماتا تھا، مجھے برا لگتا تھا، لیکن اب 6 مہینے کے اندر یہ کیسی تبدیلی آ چکی ہے کہ میں ایسی باتیں ذکر کر چکا ہوں اور ایسے اعمال کر چکا ہوں کہ اگر میرے اس بارے میں کسی اور کو پتہ چلے تو میں شرم سے مارے ڈوب مروں۔ اور ہمارے ہی معاشرے میں کتنے ایسے کیسز ہیں مردوں اور خواتین دونوں کے کہ جہاں پہ ان کو باقاعدہ بلیک میل کیا جا رہا ہے صرف ان غلطیوں کی وجہ سے کہ بس وہ کسی پلیٹ فارم پہ انوالو ہوئے اور وقتاً فوقتاً سامنے والے نے ان کو جو ہے وہ گھیرا اور ان سے کچھ برے کام کروائے، چاہے وہ تصویروں کے حوالے سے ہو، ویڈیوز کے حوالے سے ہو، وائس کے حوالے سے ہو، اور پھر اگر وہ گناہ سے دور ہونا چاہ رہے ہیں تو ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، بلیک میل کیا جاتا ہے، اور کتنی جگہوں پہ جو ہے ان کے معاملات کو ظاہر بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بعض سلف صالحین جو ہے وہ اس بات کو ذکر کرتے تھے کہ مجھے آپ ایک گھر جو پورا مال سے بھرا ہوا ہو، آپ اس کا تو مجھے امین بنا دو، یعنی پورا گھر مال سے بھرا ہوا ہے، اس کا تو آپ مجھے امین بنا دو، لیکن مجھے ایک لونڈی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے خالی نہ چھوڑنا۔ یعنی یہ فتنہ جو ہے وہ اتنا شدید ہے کہ میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا کہ ایک لونڈی بھی جو ہے وہ اگر میرے ساتھ اکیلی ہو۔ اب اس معاملے میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یعنی وہ ہوتا ہے نا، جب لباس صاف ہوتا ہے تو ہلکی سی گندگی بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن لباس جتنا گندگی والا ہوتے لگتا ہے تو پھر ایک اور گندگی محسوس نہیں ہوتی۔ قصائی کے پاس جائیں، اس کے کپڑوں پر اگر خون کے کچھ چھینٹے آ جائیں گے اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی، میکینک کے پاس جائیں، اس کے کپڑوں پر اگر کچھ گریز لگ جائے گی اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی، لیکن جو شخص دعوت میں جانے کے لیے تیار ہو کے نکلا ہے اس کے کپڑوں پر اگر کچھ چھینٹے دودھ کے بھی گر جائیں گے تو اس کو پریشانی ہوگی کہ یار یہ کیا ہو گیا، میں دعوت میں جا رہا ہوں تیار ہو کے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو اس اعتبار سے خاص کر محفوظ رکھتے ہیں، اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کی حفاظت کرتے ہیں، تو پھر اس گناہ کی طرف جانے والے امور محسوس ہوتے ہیں۔ ادروائز پھر یہ بیریئرز ایسے ٹوٹتے ہیں کہ کسی نامحرم سے بات بھی ہو گئی تو کچھ فرق محسوس نہیں ہوا، کسی کی طرف نظر چلی بھی گئی تو کچھ فرق محسوس نہیں ہوا۔ کتنے لوگ ہیں نیوز دیکھ رہے ہیں، اب وہ نیوز کاسٹر فیمیل بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے نہیں محسوس ہوگا، کیوں؟ کیونکہ جب گندگی اتنی چڑھ چکی ہے تو کچھ اور گندگی آ جائے گی تو محسوس نہیں ہوگا۔ اور نیک لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، جنہوں نے بتایا، غالباً مسجد نبوی میں وہ تدریس کرتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک بار میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں مسجد میں تدریس کر کے درس دے کے گاڑی تک جا رہا تھا اور میری نظر جو ہے وہ ایک عورت کے چہرے پر پڑ گئی۔ کس جگہ پہ ہے؟ حرم میں ہے، اس زمین پر نیک ترین جگہوں میں سے، اور کیا ہوا ہے کہ کسی نامحرم کے چہرے پر نظر پڑی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس نظر کا جو اثر ہے وہ اپنی نماز میں کتنے دنوں تک محسوس ہوا ہے کہ میری جو نماز جس طریقے سے ہوتی تھی اس گناہ کی وجہ سے میری نماز میں وہ مجھے اثر محسوس نہیں۔ کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی نیکی سے محروم رہ جاتا ہے، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں نا کہ کیا کریں، قیام کے لیے اٹھنے کی چاہت ہوتی ہے، الارم بھی سیٹ کرتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی، فلاں نیکی کی خواہش ہے، چاہت ہے، محنت بھی کریں لیکن توفیق نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہ گناہ ہیں جن کو ہم نے امپورٹنس نہیں دی، بس کیے جا رہے ہیں۔
کہیں پہ اگر مجھے کسی نامحرم سے سوال کرنا ہے، چاہے دینی سوال ہی کیوں نہ ہو، میں اپنے بھائی کے ذریعے بھی تو کروا سکتا ہوں نا. یعنی ایک عورت ضروری تو نہیں ہے کہ ایک مرد کو ڈائریکٹلی وہ میسج کرے. میں کسی عورت سے بھی تو پوچھ سکتی ہوں، میں اپنے والد سے پوچھوا سکتی ہوں، یا کوئی اور طریقہ کہ گروپ بنا لیا، کسی کوئی محرم بھی اس میں ایڈڈ ہے، وہاں پہ پوچھ لیا. ضروری ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کوئی خاتون میسج کریں گی، کیا میسج کریں گی کہ میرے ہسبینڈ کا فلاں ایشو آیا ہوا ہے، میرے ہسبینڈ فلاں کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے. بھائی ہسبینڈ پوچھ لیں، ہسبینڈ کو کیوں اتنی پرابلم ہو رہی ہے کہ، اور یہ ہسبینڈ کیسا ہے جو کہ اپنی وائف کے ذریعے جو ہے وہ کسی میل سے میسج کروا کے پوچھوا رہا ہے. صحابی میں تو ایسے بھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنے گھر سے اپنی بیوی کے پاس سے کسی نامحرم مرد کو نکلتا ہوا دیکھ لوں تو میں تو اس کو قتل کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے کہ تمہیں ساتھ کی غیرت پر حیرت ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم میں ان سے زیادہ غیرت وارا ہوں، اور اللہ کی قسم اللہ مجھ سے زیادہ غیرت وارا ہے. تو یہ تو وہ غیرت تھی جو کہ محمود ہے، پسندیدہ ہے. اور ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کبھی شاپ پہ بھی جا رہے ہیں تو ہسبینڈ صاحب جو ہے اپنی بیوی کو آگے چلیں آپ بارگیننگ کر لیں. وائف کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ صحیح طریقے سے جو ہے وہ قیمت کم نہیں کرتے، میں جا کے آگے کم کروں گی. کتنا کم کر لیں گی؟ 1000 روپے کی چیز کتنے کی ہو جائے گی؟ 100 روپے کی ہو جائے گی. 900 کا فائدہ ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بات چیت کرنے میں، نامحرم سے بات چیت کرنے میں جو شرم کا پہلو جو ہٹ گیا ہے، جس کی ضرورت نہیں تھی. ایک ہے ضرورت کے تحت کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی اویلیبل، کوئی محرم نہیں ہے اویلیبل تو اجازتیں کریں. لیکن جب کوئی محرم اویلیبل ہے، جب کوئی اور آپشن ہو سکتا ہے، تو پھر کیوں ایسا راستہ اختیار کیا جائے محض صرف اور صرف کچھ دنیاوی فائدے کی خاطر؟ یہ سارے امور جو ہیں یہ انسان کی شہوات سے تعلق رکھتے ہیں. جب ان امور پر کنٹرول آئے گا تو پھر یہ شہوات انسان حرام سے بچے گا، اور پھر اس روزے کے وہ فوائد جو کہ حاصل ہونے ہیں وہ حاصل ہوں گے. ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان امور کو کنٹرول کرنا، ان کا علاج کرنا جو ہے وہ انسان نے ابتدائی طور پر ہے. وہ اس کی ایک ایگزامپل ذکر کرتے ہیں، اور ایگزامپل کیا ذکر کرتے ہیں کہ ایک کمرے میں اگر ایک جانور انٹر ہونے لگے، کمرہ ہے آپ کا، گھر ہے، اس میں ایک جانور، مثلا ہم سمجھ لیں بقرعید کے دنوں میں کوئی گائے، اب وہ گائے جو ہے وہ گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کتنا آسان ہے کہ اس کی لگام کو پکڑیں اور اس کے منہ کو پھیر دیں، جانور اندر داخل نہیں ہوگا. اس کے مقابلے میں اگر وہ جانور کمرے میں داخل ہو جائے اور اب آپ اس کی پیچھے سے دم کو پکڑ کے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان خواہشات کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب یہ ابتدائی لیول پر ہیں تب ان کو کنٹرول کر لیا تو گویا آپ نے اس جانور کو اس کی لگام سے پکڑ کر باہر نکال دیا. لیکن اگر ایسا نہ کیا اور وہ داخل ہو گیا تب اس کو نکالنا جو ہے وہ مشکل سے مشکل ہوتا رہے. تو یہ بات کہ اپنے ان دونوں امور کو، پیٹ کی خواہشات کو اور شرمگاہ کی خواہشات کو اگر انسان کنٹرول نہیں کرتا تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسے بڑھتی ہیں کہ پھر اس کو ان امور میں جو کہ اس کو حلال سے بھی دور کر رہی ہوتی ہیں، جو ان کو اس کو اس کے رب سے دور کر رہی ہوتی ہیں، اس کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، کوئی عیب محسوس نہیں ہوتا. وہ برائی کے کاموں میں وقت گزار رہا ہوگا. دیکھیں ہمارے یہاں رمضان میں کرکٹ ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، بیٹھ کے کارڈز کھیلے جا رہے ہیں، ڈرامے جو ہیں وہ سیو کیے جا رہے ہیں دن کے ٹائم تاکہ رات کے ٹائم جو ہے وہ کچھ دیکھ لیا جائے. اور ہم کیا کہتے ہیں، کچھ تو انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے نا، کچھ تو انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے. کیا حرام کی انٹرٹینمنٹ ہمارے لیے؟ اگر ایک مرد بیٹھ کے ایک ڈرامہ دیکھ رہا ہو اور اس میں کوئی عورت آ جائے تو اس مرد کی وائف کو تو محسوس ہوگا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ غیر عورت کو کیوں دیکھ رہا ہے. لیکن اگر ایک عورت ڈرامہ دیکھ رہی ہوگی تو کیا اس میں کوئی غیر محرم مرد نہیں آتا کیا؟ وہاں پہ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ جب ہم گناہوں میں بڑھتے رہتے ہیں تو پھر جو گناہ ہیں وہ اتنے سنگین محسوس نہیں ہوتے. اس کی دو جو کیس ایگزامپلس جو کھانے پینے کے حوالے سے دیکھیں، ہم کہیں باہر جاتے ہیں، کہیں پہ ہم سوچتے بھی ہیں، فکر بھی کرتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں سے آیا ہے، حلال کا ہے، ذبح کرنے والا کون تھا، پکانے والا کون تھا، کیا انگریڈینٹس استعمال کیے گئے ہیں پکانے میں. پھر کبھی کوئی کیس آتا ہے تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اوہ یہاں پہ تو حرام کا گوشت تھا، اوہ یہاں پہ تو فلاں چیز تھی.
تو کیوں ہم اپنے آپ کو جو ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ ہم مسلمان ملک میں ہم ہر وقت یہ شک نہیں کر سکتے، لیکن کچھ امور تو ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں نا، کہ کتنی ہی جگہوں پہ وہ مردار کا گوشت استعمال کر لیا جاتا ہے کچھ پیسے بچانے کی خاطر. جو پکانے والا ہے وہ کبھی جو ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے اہل کتاب ہے تب بھی اس کا کھانا جائز ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ وہاں پہ اہل کتاب بھی ہوں. کتنی جگہوں پہ جو ہے وہ مشرکین بھی ہوتے ہیں. تو جب ان چیزوں کا خیال کریں گے، خاص کر جب ان کا تعلق روزے سے ہو، روزہ ایک وہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی ان دونوں خواہشات پر بہترین طریقے سے اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ کنٹرول کر سکیں. تو پھر یہ کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان خاص ایام کے بعد بھی جو ہے اس کی تاثیر محسوس ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.